یفقہوا قولی. سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت. قرآن پاک کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے. الفاتحہ کھولنے والی. اللہ کی کتاب آپ کے سامنے کھل رہی ہے اور یہ سورت قرآن پاک کی تمام سورتوں سے زیادہ افضل سورت ہے. اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا لازم قرار دیا گیا. زندگی میں ہم سب سے زیادہ قرآن پاک کے اسی حصے کا مطالعہ کرتے ہیں. ہر روز کم از کم 17 بار، 17 فرائض ہیں دن کے، کم از کم 17 بار اس سورت کو اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں. اور یہ وہ سورت ہے کہ جس جیسی کوئی سورت پچھلی کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی. یہ ایک خاص عنایت ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں، اور وہ آیات یہی قرآن حکیم کی سورت الفاتحہ ہے. اس کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے. اگر تعریف اللہ کے لیے تو گویا دل کے سارے جذبات اور احساسات اور شکر سب اسی ذات کے لیے. کیوں آخر؟ اس لیے کہ رب العالمین وہ تمام کائنات کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے. رب وہ جو ذرے سے کمال تک پہنچائے. انسان اپنی تخلیق کو دیکھے کہ انسان کیا چیز تھی، ابتدا کتنے حقیر کیڑے سے ہوئی اور کتنا زبردست انسان اللہ نے اس چھوٹی سی چیز سے بنا کر پیدا کیا. بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی دیکھیں تو اس کی سب سے چھوٹی اکائی ایک ذرہ یا ایٹم ہے. کتنی چھوٹی سی چیزوں کو ملا کر کتنی بڑی بڑی چیزیں تخلیق کر ڈالی. سمندر کو دیکھیں تو اس کی اکائی ایک قطرہ بنتی ہے، تو قطرہ قطرہ ملا کر سمندر بنا دیا. تو رب وہ جو ذرے سے کمال تک پہنچائے. اور نہ صرف یہ کہ ہماری نظر آنے والی چیزیں اس دنیا میں بلکہ تمام کائنات کے اندر رب العالمین. اس لیے تعریف اسی کی جب ہر چیز کو وجود اس نے بخشا، جب ہر چیز کو مینٹین وہ کر رہا ہے، ہر ایک کو رزق وہ دے رہا ہے، پھر آخر تعریف اس کی کیوں نہ کی جائے. خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے دل میں اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے شکر کے جذبات جاگ اٹھیں. الرحمن الرحیم اتنا بڑا ہونے کے باوجود حد درجہ مہربان ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں بھی کرتے، اس کی طرف رجوع نہیں بھی کرتے، پھر بھی وہ ہم پر نہایت رحمت فرماتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، رحیم اور شفیق ہے. لہذا تعریف پھر اسی کی ہونی چاہیے. مالک یوم الدین، نہ صرف یہ کہ ہمیں اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ ایک ایسا دن بھی پیدا کیا کہ جس میں ہم سب دوبارہ جی اٹھیں گے، اور اس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. کیونکہ دنیا میں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہر انسان جو کچھ کرے اس کیے کا پھل پا سکے. لہٰذا یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے وہ دن بنایا جب سب کو انصاف دیا جا سکے. اس لیے بھی ہم شکر اسی کا ادا کرتے ہیں. جو رب اتنا عظیم ہے پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں.
اس لیے کہ عبادت ایک مشکل دعویٰ ہے، ایک مشکل کام ہے، اور اس کے لیے اس کی مدد کا ہونا نہایت ضروری ہے. اور نہ صرف یہ کہ عبادت میں بلکہ زندگی کے ہر کام میں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام، بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں نے ہر مشکل میں اسی کو پکارا، ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں. اس لیے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور اس کی مدد کر سکتا ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت میں خالص نہیں رہ سکتا. تو صرف اللہ کی عبادت اسی صورت ہو سکتی ہے جب مدد بھی صرف اسی سے مانگی جائے. اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے والی تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز مانگی جانی چاہیے وہ ہدایت ہے. باقی چیزیں تو اللہ نے ہمارے مانگے بغیر ہم کو دے دی. ہمارے یہ ہاتھ پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، یہ سب کچھ ہم نے کب مانگا تھا اللہ سے؟ یہ جتنی بھی نعمتیں ہم کو ملی، والدین کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں، دیگر کھانے پینے کی نعمتوں کی شکل میں، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے طلب کرنے سے پہلے ہی، ہمارے دنیا میں لانے سے پہلے ہی ہمارے لیے سب کچھ فراہم کر دیا. لیکن اس کے بعد سیدھے رستے کی تلاش اس نے انسان پر چھوڑی کہ جس کے اندر طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، جو تلاش کرے گا، جو مانگے گا، جو مجھ سے رجوع کرے گا، میں اسی کو دوں گا. اسی لیے اس نے ہمیں بہت ساری مانگنے والی چیزوں میں سے جو مانگی جا سکتی ہیں ہدایت مانگنے کا سلیقہ سکھایا. اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی عطا کیجیے. پھر ہر انسان چونکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان بھی کرا دی کہ نہیں، راستہ صرف وہ سیدھا نہیں جسے تم سیدھا سمجھتے ہو، راستہ وہ سیدھا ہے جو مجھ سے تمہیں ملائے، راستہ وہ سیدھا ہے جس پر میرے انعام یافتہ بندے چلے. اس لیے ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو راضی ہو گیا، جن سے تو خوش ہو گیا، جو تیرے مقرب بندے ہیں، جو تیرے قریب آ گئے. ہمیں بھی تو انہی میں شامل کر لے. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن سے تو غضبناک ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، اور اس سے مراد یہود ہیں. ولا الضالین، اور نہ بھٹکنے والوں کا راستہ چاہیے. اس لیے کہ کوئی انسان خواہ کتنی بھی جاں فشانی کے ساتھ کسی راستے پہ چلا جا رہا ہو، کتنی بھی محنت کر رہا ہو، کتنا بھی سرمایہ خرچ کر رہا ہو، لیکن اگر وہ راستہ منزل تک نہیں لے کر جاتا تو اس کی تمام انرجی، اس کا مال، اس کی کوشش، سب کچھ ضائع ہو کر رہ جائے گا. اس لیے یہ دعا مانگنا صرف اتنا مانگنا کافی نہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس راستے کے نشان بھی ہم پر واضح ہوں. اور راستہ دیکھنے کے لیے پھر انسانوں کا ذکر کیا گیا کہ راستہ تو اللہ دکھاتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اپنے بندوں کو مبعوث کیا، انبیاء علیہم السلام کو. پھر انبیاء کے وارث علماء ہوئے. تو راستے پر چلنے کے لیے ان کے ساتھ تعلق قائم کرو اور ان لوگوں کی تلاش میں رہو جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سب سے بڑھ کر انبیاء علیہم السلام ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں 2 بار فرمایا گیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لہٰذا ہمیں بھی وہ کام کرنے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور پھر ہمیں اپنے راستے کی پہچان صحابہ کرام کے طریقے زندگی سے بھی کرنی ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہوں تو اس کے لیے نمبر 1 اس کتاب کو پڑھنا ہوگا، نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو دیکھنا ہوگا، اور نمبر 3 ان کے بعد ان لوگوں کی سیرت کو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے رہے، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے ساتھ رہے، ان پر اپنا جان اور مال قربان کیا. اسی صورت میں انسان سیدھے رستے پر قائم رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدھے رستے کی پہچان نہ عقل قرار دی اور نہ ہی ذہانت اور نہ ہی انسان کی اپنی سمجھ بوجھ اور نہ دنیا کے کسی فلسفی اور شاعر اور کسی اور ماہر کو ہدایت کا معیار قرار دیا. فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جب انسان ولا الضالین تک پہنچتا ہے تو آسمان پر فرشتے آمین کہتے ہیں. تو انسانوں میں سے جو شخص آمین کہتا ہے اس دعا کے بعد اور ان کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جاتی ہے، اس سے موافقت کرتی ہے، تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. لہٰذا کبھی بھی آمین کہنے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے.